بزرگوں، میرے عزیزوں، ایک بہت حساس موضوع پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، نہ چاہتے ہوئے بھی، صبر کرتے ہوئے بھی، لیکن ضرورت ہے کہ اس پر بات کی جائے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو شکایت نہ ہو، بات کہی اور سنی جائے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے خلافت و ملوکیت۔ اس کتاب کو پڑھ کر کے دل پر یہ تاثر ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت راہ حق سے پھر گئی تھی، اور کچھ نامزد مقدس صحابہ کرام کے خلاف نازیبا اور نامناسب الفاظ اس میں کہے گئے ہیں، جس سے دین اسلام نے جو عقیدہ ہمیں دیا ہے صحابہ کرام اور اس مقدس گروہ کے بارے میں، جس کے طریقے کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے، زر بات۔ تو وہ خلافت ملوکیت، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے، اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی گئی، خلافت ملوکیت کی شرعی حیثیت۔ شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ کی وہ کتاب ہے، خلافت ملوکیت کی شرعی حیثیت یا خلافت ملوکیت کا پوسٹ مارٹم۔ اس کتاب پر مقدمہ لکھا ہے حضرت مولانا محمد یوسف صاحب بن نوری، بانی و محتمم مدرسہ عربیہ نیو ٹاؤن کراچی۔ واللہ بہت زبردست مقدمہ ہے، صحابہ کرام کی عظمت، صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، اس مقدمے میں پیش کرتا ہوں میں، اور پوری دیوار گر جاتی ہے خلافت ملوکیت کی، صحابہ کرام کے خلاف جو بدگمانیاں اس کتاب میں پھیلائی گئی ہیں۔ اس مقدمے کو مولانا صلاح الدین یوسف صاحب نے شروع میں رکھ کر کے بڑا زبردست کام کیا۔ یہ مقدمہ پڑھتے ہی آپ کو لگے گا کہ خلافت ملوکیت کی حیثیت کیا ہے۔ میں اس مقدمے کو عنوان بس پیش کر دیتا ہوں، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا۔ صحابیت کا مقام کیا ہے، جس کو گرانے کی کوشش کی ہے مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت ملوکیت میں، مختلف غیر مستند تاریخی حوالوں سے الٹا سیدھا جمع کر کے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم النبیین ہوئے اور منصب رسالت و نبوت کی سیادت کبریٰ سے مشرف ہوئے، اور آپ کی شریعت کو آخری شریعت اور قیامت تک آنے والی تمام قوموں اور نسلوں کے لیے آخری قانون بنایا گیا، تو اس کے لیے دو چیزوں کی ضرورت تھی۔ ایک یہ کہ یہ آسمانی قانون قیامت تک جوں کا تو محفوظ رہے، ہر قسم کی تحریف و تبدیلی سے اس کی حفاظت کی جائے، الفاظ کی بھی اور معانی کی بھی، کیونکہ اگر الفاظ کی حفاظت ہو اور معانی کی حفاظت نہ ہو تو یہ حفاظت بالکل بے معنی ہے۔ دوم یہ کہ جس طرح علمی حفاظت ہو اسی طرح عملی حفاظت بھی ہو۔ اسلام محض چند اصول و نظریات اور علوم و افکار کا مجموعہ نہیں، بلکہ وہ اپنے جلو میں ایک نظام عمل لے کر چلتا ہے۔ وہ جہاں زندگی کے ہر شعبے میں اصول و قواعد پیش کرتا ہے، وہاں ایک ایک جزیہ کی عملی تشکیل بھی کرتا ہے۔ اس لیے یہ ضروری تھا کہ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
علمی اور عملی دونوں پہلوؤں سے حفاظت کی جائے اور قیامت تک ایک ایسی جماعت کا سلسلہ قائم رہے جو شریعت مطہرہ کے علم و عمل کی حامل و امین ہو۔ حق تعالی نے دین محمدی کی دونوں طرح سے حفاظت کی، علمی بھی اور عملی بھی۔ حفاظت کے ذرائع میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت سر فہرست ہے۔ ان حضرات نے براہ راست صاحب وحی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا، دین پر عمل کیا اور اپنے بعد آنے والی نسل تک دین کو بعنوان پہنچایا۔ انہوں نے آپ کے زیر تربیت رہ کر اخلاق و اعمال کو ٹھیک ٹھیک منشاء خداوندی کے مطابق درست کیا، سیرت و کردار کی پاکیزگی حاصل کی، تمام باطل نظریات سے کنارہ کش ہو کر عقائد حق کا اختیار کیے، رضا الہی کے لیے اپنا سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر نچھاور کر دیا۔ ان کے کسی طرز عمل میں ذرا بھی خامی نظر آئی تو فوراً حق تعالی نے اس کی اصلاح فرمائی۔ الغرض صحابہ کرام کی جماعت اس پوری کائنات میں وہ خوش قسمت جماعت ہے جن کی تعلیم و تربیت تصفیہ اور تزکیہ کے لیے سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم و مزکی اور استاذ و اتالیق مقرر کیا گیا۔ اس انعام خداوندی پر وہ جتنا شکر کریں کم ہے، جتنا فخر کریں کم ہے۔ صحابیت کا جو مقام ہے جس کو گرانے کی کوشش کی مولا مودودی نے خلافت ملوکیت میں، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ بہت بڑا احسان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر کہ بھیجا ان میں ایک عظیم الشان رسول، انہی میں سے وہ پڑھتا ہے ان کے سامنے اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان کو اور سکھاتا ہے ان کو کتاب و دانائی کی باتیں۔ بلا شبہ وہ اس سے پہلے صریح گمراہی میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی اور عملی میراث اور آسمانی امانت چونکہ ان حضرات کی سپرد کی جا رہی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ یہ حضرات صحابہ کرام آئندہ نسلوں کے لیے قابل اعتماد ہوں، مستند ہوں۔ چنانچہ قرآن و حدیث میں جا بجا ان صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان کیے گئے تاکہ بعد میں آنے والی امت، بعد میں آنے والی نسل، دین کو سیکھنے والی قوم ان صحابہ کرام پر اعتماد کرے۔ چنانچہ نمبر 1 وہی خداوندی نے ان کی تعدیل فرمائی کہ وہ عادل ہیں، ان کا تزکیہ کیا، ان کے اخلاص للہیت پر شہادت دی اور انہیں یہ رتبہ بلند ملا کہ ان کو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عادل گواہوں کی حیثیت سے ساری دنیا کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فتح میں ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور جو ایماندار آپ کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر سخت اور آپس میں شفیق ہیں۔ تم ان کو دیکھو گے رکوع سجدے میں، وہ چاہتے ہیں صرف اللہ کا فضل اور اس کی رضامندی، اور ان کی علامت ان کے چہروں میں سجدے کا نشان ہے۔ گویا یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ایک دعویٰ ہے، اور اس کے ثبوت میں حضرات صحابہ کرام کی سیرت و کردار کو پیش کیا گیا ہے، جسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک و شبہ ہو، اسے آپ کے ساتھیوں کی پاکیزگی زندگی کا
ایک نظر مطالعہ کر لینے کے بعد خود اپنے ضمیر سے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جس کے رفقا اتنے بلند سیرت اور پاک باز ہوں، خود صدق و راستی کے کتنے اونچے مقام پر وہ ہستی فائز ہوگی۔ جو نہ تھے خود راہ پر عالم کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ ایک بات۔ دوسری بات، حضرات صحابہ کے ایمان کو معیار حق قرار دیتے ہوئے نہ صرف لوگوں کو اس کا نمونہ پیش کرنے کی دعوت دی گئی، بلکہ ان حضرات کے بارے میں لب کشائی کرنے والوں پر نفاق اور صفاحت کی دائمی مہر ثبت کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان منافقین سے کہا جائے کہ تم بھی ایسا ایمان لے آؤ جیسا دوسرے یہ صحابہ کرام ایمان لائے ہیں، تو یہ منافق جواب میں کہتے ہیں کیا ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائیں؟ سن رکھو یہ خود ہی بے وقوف ہیں مگر جانتے نہیں۔ تیسری بات، حضرات صحابہ کرام کو بارہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوئے کی بشارت دی گئی، اور امت کے سامنے اس شدت اور کثرت سے اس بات کو دہرایا گیا کہ صحابہ کرام کا یہ لقب امت کا تکیہ کلام بن گیا۔ کسی نبی کا اسم گرامی آپ علیہ السلام کے بغیر نہیں لے سکتے، کسی صحابی رسول کا نام نامی رضی اللہ عنہ کے بغیر مسلمان کی زبان پر جاری نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ظاہر کو دیکھ کر راضی نہیں ہوا، نہ صرف ان کے موجودہ کارناموں کو دیکھ کر ان کے ظاہر و باطن، بلکہ ان کے ظاہر و باطن اور حال و مستقبل کو دیکھ کر کے اللہ ان سے راضی ہوا۔ یہ گویا اس بات کی ضمانت ہے کہ آخر دم تک ان سے رضا الہی کے خلاف کچھ صادر نہیں ہو۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جس سے خدا راضی ہو جائے، خدا کے بندوں کو بھی اس سے راضی ہو جانا چاہیے۔ کسی اور کے بارے میں تو ظن و تخمین ہی سے کہا جا سکتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہے کہ نہیں، مگر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں تو نص صریح موجود ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ اس کے باوجود اگر کوئی صحابہ کرام سے راضی نہیں ہوتا، ان سے بغض رکھتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، ان کے خلاف کتابیں لکھتا ہے، تو گویا یہ چند بات میں اپنے طرف سے کہہ رہا ہوں، تو گویا اسے اللہ تعالیٰ سے اختلاف ہے۔ پھر صرف اتنی بات کو کافی نہیں سمجھا گیا کہ اللہ ان سے راضی ہوا، بلکہ اسی کے ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ ان حضرات کی عزت افزائی کی انتہا ہے۔ چوتھی بات، حضرات صحابہ کرام کے مسلک کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو، انہوں نے جس طریقے سے دین کو اپنایا اسی کو معیاری راستہ قرار دیا گیا، اسی کو فالو کرنے کی بات کہی گئی، اس کی مخالفت کو براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے ہم معنی قرار دیا گیا، اور ان کی مخالفت کرنے والوں کو وعید سنائی گئی۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اور جو شخص مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبکہ اس کے سامنے ہدایت کھل چکی، اور چلے مومنوں کی راہ چھوڑ کر، یہاں مومنین سے مراد صحابہ کرام ہیں، تو ہم اسے پھیر دیں گے جس طرح پھرتا ہے۔ اب اگر کوئی اٹھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلافت و ملوک ماشاء اللہ، خلافت و ملوکیت پر
یوسف ہاں 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 اصلاحی کی کتاب پر مقدمہ ہے مولانا محمد یوسف بن نوری کا بہت زبردست صحابہ کرام کی عدالت کے بارے میں اس کو پڑھ کر پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ قسط وار اس خلافت و ملوکیت کی حقیقت کو سامنے لاؤں۔ لوگ نہیں جانتے، بڑے دھوکے میں۔ بہرحال ہمارے دوست اور حبیب شیخ حفیظ اللہ صاحب سامنے آ گئے، تھوڑا ان سے میں مخاطب ہو گیا۔ بہرحال تو یہ اور اس طرح کی آیات میں المومنین کا اولین مصداق اصحاب رسول کی مقدس جماعت ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ اتباع نبوی کی صحیح شکل صحابہ کرام کی سیرت و کردار اور ان کے اخلاق و اعمال کی پیروی پر منحصر ہے، اور یہ جبھی ممکن ہے جبکہ صحابہ کرام کی سیرت کو اسلام کے اعلیٰ معیار پر تسلیم کیا جائے۔ اگر آپ صحابہ کرام ہی کو مجروح کر دیں گے تو پھر کون سے اسلام کی تبلیغ کریں گے، کون سی اسلامی حکومت کی بات کریں گے، کون سے حکومت الہیہ کی بات آپ کرتے ہیں؟ اور ایک بات، اور سب سے آخری بات یہ ہے کہ انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے عاطفت میں آخرت کی ہر عزت سے، صحابہ کرام کو اللہ کے نبی کے سائے عاطفت میں آخرت کی ہر عزت سے سرفراز کرنے اور ہر ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ صحابیت جو ہے نا، یہ ان کو ہو چکا۔ آپ ناک رگڑ ڈالیے، ماتھا رگڑ ڈالیے، صحابیت کے مقام کو نہیں پا سکتے۔ بڑی سے بڑی کتابیں لکھ کر کے مشہور ہو جائیے، صحابیت کا جو مقام ہے وہ خلاص، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسم کہاں۔ آپ بھونکیے، آپ بولیے ان کے خلاف، لیکن آپ اپنے ایمان کو برباد کریں گے۔ اس مقدس جماعت کے خلاف جو لوگ بھی قلم اٹھاتے ہیں، جو لوگ بھی زبان کھولتے ہیں، وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں ان کی عزت کا اعلان کر دیا، اور آخرت میں بھی صحابہ کرام کو ذلت و رسوائی سے محفوظ رکھنے کا اعلان کیا، اور ان تمام لوگوں کو جو ان کے راستے پر چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن رسوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اور جو مومن ہوئے آپ کے ساتھ۔ ظاہر بات ہے سب سے پہلا گروہ وہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے، اور ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے اور ان کے داہنے۔ اس قسم کی بیسوں نہیں سینکڑوں قرآنی آیات ہیں صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب اور مختلف عناوین سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ دین کے سلسلے سند کی یہ پہلی کڑی اور خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ حضرات کی یہ جماعت معاذ اللہ ناقابل اعتماد ثابت ہو، ان کے اخلاق و اعمال میں خرابی نکالی جائے، جیسا کہ مولانا مودودی نے خلافت ملوکیت میں نکالی ہے، ان کے بارے میں یہ فرض کر لیا جائے کہ وہ دین کی علمی اور عملی تدبیر نہیں کر سکے، تو دین کا سارا ڈھانچہ ہل جائے گا اگر ایسا ہم سوچیں گے، اور خاکم بدہم رسالت محمدیہ مجروح ہو جاتی ہے اگر ان حضرات صحابہ کو مجروح کیا گیا۔ ہمارے شیخ حفیظ اللہ صاحب نے لکھا کہ چھپے رافضی، بالکل چھپے رافضی نہیں، چھپے رافضی یہ اصل میں تقیہ کرنا جان گئے ہیں۔ تقیہ کرنے والوں نے ان کو سکھا دیا۔ خیر، دنیا کا ایک معروف قاعدہ ہے کہ اگر کسی کو کسی خبر کو رد کرنا ہو، کسی کی بات کو نہ ماننا ہو، تو اس کے راویوں کو جرح و قدح کا نشانہ بنایا جائے، ان کی سیرت و کردار کو ملوث کر دیا جائے، ان کی ثقافت اور عدالت کو مشکوک ثابت کرو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چونکہ دین محمدی کے سب سے پہلے راوی ہیں، اس لیے چالاک فتنہ پردازوں نے جب دین اسلام کے خلاف سازش کی اور دین سے لوگوں کو بدزن کرنا چاہا تو ان کا سب سے پہلا ہدف صحابہ کرام تھے۔ چنانچہ فرقہ باطلہ اپنے نظریاتی اختلاف کے باوجود جماعت صحابہ کو ہدف تنقید بنانے میں متفق نظر آتے۔ جتنے باطل فرقے ہیں سب میں اختلاف ہے،
لیکن وہ اس بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کرام کو غلط ثابت کر دیں، تاکہ دین کا چشمہ جہاں سے پھوٹ کر کے ہم تک پہنچا ہے اسے داغدار کر دیا جائے۔ ان کی سیرت و کردار کو داغدار بنانے اور ان کی شخصیت کو نہایت گھناؤنے رنگ میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی، ان کے اخلاق و اعمال پر تنقیدیں کی گئی، ان پر مال و جاہ کی حرص میں احکام خداوندی سے پہلو تہی کرنے کے الزام دھرے گئے۔ سب کیا مولانا مودودی نے خلاف ملوکیت، ان پر خیانت، غصب، کنبہ پروری اور اقربا نوازی کی تہمتیں لگائی گئی ہیں۔ حیا آنی چاہیے، حیا آنی چاہیے۔ ہماری کیا اوقات ہے صحابہ کرام کے آگے، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی عظمت کو یہ بات کافی، وہ راضی خدا سے، خدا ان سے راضی۔ اس کے بعد آپ بیٹھ کر کے ایک اسلامی حکومت کا نقشہ بناتے ہیں اور اس نقشے پر صحابہ کرام پر لعن طعن کرتے ہیں، ان پر خیانت، غصب اور کنبہ پروری اور اقربا نوازی کی تہمتیں لگائی گئی، اور غلو اور انتہا پسندی کی حد ہے کہ جن پاکیزہ ہستیوں کے ایمان کو اللہ تعالی نے معیار قرار دے کر کے ان جیسا ایمان لانے کی لوگوں کو دعوت دی تھی اور کہا تھا آمنو کما آمن الناس، تم ایمان ایسے لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے۔ انہی کے ایمان و کفر کا مسئلہ زیر بحث لے آئے گے اور تکفیر و تفسیق تک نوبت پہنچا دی گئی۔ جن جابازوں نے دین اسلام کو خون سے سیراب کیا تھا، انہی کے بارے میں چیخ چیخ کر کہا جانے لگا کہ وہ اسلام کے اعلیٰ معیار پر قائم نہیں رہے تھے۔ یہودیت کا دماغ رکھنے والے، بہرحال جن مردان خدا کے صدق و امانت کی خدا تعالی نے گواہی دی، ان کو تم مجروح کر رہے ہو، اور ان کو مجروح کرنے کے بعد پھر محدثین کو مجروح کیا، سنت رسول کو مجروح کیا۔ مولانا عبد المبین منظر سمرہ والے، اللہ تعالی بے انتہا رحمتیں نازل فرمائے ان پر، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ وہ ذہین ہے تو ہوا کریں، مولانا مودودی کے بارے میں، کہ وہ ذہین ہے تو ہوا کریں، وہ فتین ہے تو ہوا کریں، کیا سنتوں کا انہوں نے خون کو نظر سے میری اتر گئے۔ بڑی کتابیں ہوں، بڑی خدمات ہوں، لیکن جو شخص اٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کے خلاف بولتا ہو، لکھتا ہو، سنت رسول کے خلاف بولتا ہو، محدثین کے خلاف بولتا ہو، اللہ رب العالمین کی صفات کا انکار کرتا ہو، اس کی حیثیت کیا بنتی ہے آپ سمجھ سکتے۔ یعرف الرجال بالحق للحق بالرجال، آدمی کے ذریعے حق نہیں پہچانا جاتا، حق پر تولی انسانوں کو، کوئی بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنتی جماعت وہ ہوگی ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ جنتی ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوتے، اور تم اٹھ کر کے صحابہ کرام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہو، جن کے معیار صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے۔ فرماتا اللہ تعالیٰ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا، یہ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچ کر دکھایا جو عہد انہوں نے اللہ سے باندھا تھا، بعض نے تو جان عزیز تک اسی راہ میں دے دی اور بعض بے چینی سے اس کے منتظر ہیں، اور ان کے عزم و استقلال میں ذرا برابر بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ بشر ہیں، خطا ہو سکتی ہے، اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں اعلان کر دیا۔ آپ کون ہوتے ہیں؟ آپ کی کیا اوقات ہے؟ انہی کے حق میں بتایا جانے لگا کہ وہ نہ صدق و امانت سے موصوف تھے، اعوذ باللہ، نہ اخلاص و ایمان کی دولت انہیں نصیب تھی، تو آپ کو نصیب ہے۔ جن مخلصوں نے اپنی بیوی بچوں کو
اپنے گھر بار کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے دوست اور احباب کو، اپنی لذت و آرام کو، اپنے جذبات و خواہشات کو اللہ کی رضا کے لیے، اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ انہیں صحابہ کرام کو یہ تانا دیا گیا کہ وہ محض حرص و ہوا کے غلام تھے، اپنے مفاد کے مقابلے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی انہیں پرواہ نہیں تھی۔ اتنی زہریلی کتاب اس روئے زمین پر میں نہیں جانتا، رسوائے زمانہ کتاب میری نظر سے نہیں گزری۔ ظاہر ہے اگر امت کا معدہ ان بےہودہ نظریات کی مردہ مکھی کو قبول کر لیتا اور ایک بار بھی صحابہ کرام امت کی عدالت میں مجروح قرار پا جاتے تو دین کی پوری عمارت گر جاتی، قرآن کریم اور احادیث نبویہ سے امان اٹھ جاتا، اور یہ دین جو قیامت تک کے لیے آیا تھا ایک قدم آگے نہ چل سکتا۔ مگر یہ سارے فتنے جو بعد میں پیدا ہونے والے تھے علم الہی سے اوجھل نہیں تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم مر جاؤ، تم مٹ جاؤ، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے ساتھیوں اور مقدس گروہ کے ذریعے جو دین ہم برپا کرنے والے ہیں وہ دین پورا ہو کے رہے گا۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنا نور پورا کر کے رہے گا خواہ کافروں کو کتنا ناگوار۔ ہم تمہیں کافر نہیں کہتے۔ یہی وجہ ہے کہ حق تعالی نے بار بار مختلف پہلوؤں سے صحابہ کرام کا تذکیہ کیا، ان کی توثیق و تعدیل فرمائی، اور قیامت تک کے لیے یہ اعلان فرما دیا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالی نے لکھ دیا ان کے دل میں ایمان کو اور مدد دی ان کو اپنی خاص رحمت سے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ تو قرآن کی گواہی تھی، حدیثوں کو تم مجروح کہتے ہو، محدثین پر لان تان کرتے ہو، یہ قرآن کی گواہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے بے شمار فضائل بیان کیے، اسے بھی سنیے۔ بالخصوص خلفائے راشدین ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے فضائل کی تو انتہا کر دی، جس کثرت و شدت اور تواتر و تسلسل کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے فضائل و مناقب اور ان کے مزایا و خصوصیات اور ان کے اندرونی اوصاف و کمالات کو بیان کیا، اس سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے علم میں یہ بات لانا چاہتے تھے کہ انہیں عام افراد امت پر قیاس کرنے کی غلطی نہ کی جائے۔ ان حضرات کا تعلق چونکہ براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، اس لیے ان کی محبت عین محبت رسول ہے، اور ان کے حق میں ادنا لب کشائی ناقابل معافی جرم ہے۔ جن پر تم کتابیں لکھ کر کے اپنے اوراق کو سیاہ اور اپنے نام اعمال کو برباد کر رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم
فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے معاملے میں، ان کو میرے بعد ہدف و تنقید کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی میری محبت کی بنا پر، اور جس نے ان سے بدزنی کی تو مجھ سے بدزنی کی۔ امت کو اس بات سے بھی آگاہ فرمایا کہ تم میں سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی نیکی ایک ادنا صحابی کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بڑے پاکیزہ انسان تھے، ان سے کسی نے ایک بار پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ حضرت امیر معاویہ افضل ہیں عبداللہ بن مبارک سے؟ پالش عبداللہ بن مبارک سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ امیر معاویہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز جیسے انصاف اور خلیفہ؟ عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابیت کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں لڑی ہیں، اس جنگ میں ان کے گھوڑے کے کھر سے جو غبار کے ناک میں گیا، اس غبار کے برابر عمر بن عبدالعزیز کی پوری نیکی نہیں پہنچ سکتی۔ یہ مقام ہے صحابیت کا، جنہوں نے حالت ایمان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا اور ایمان پر مرے، ان پر تنقید کرتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کر دیا کہ تم میں سے اعلیٰ فرد کی بڑی سے بڑی نیکی میرے صحابہ کی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اس لیے ان پر زبان درازی نہ کرو، کتابیں لکھ لکھ کر کے اوراق سیاہ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه۔ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ تمہارا وزن ان کے مقابلے میں اتنا بھی نہیں جتنا کہ پہاڑ کے مقابلے میں ایک تنکے کا ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک سیر جو کو نہیں پہنچ سکتا، اور نہ اس کے عشر عشیر کو۔ مقام صحابہ کی نزاکت اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتی ہے کہ امت کو اس بات کا پابند بنایا گیا کہ ان کی عیب جوئی کرنے والوں کو نہ صرف ملعون و مردود بلکہ برملا اس کا اظہار کیا۔ ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا، اذا رأيتم الذين يسبون اصحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم۔ جب تم لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہیں، انہیں ہدف تنقید بناتے ہیں، تو ان سے کہو کہ تم میں جو سب سے برا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ ظاہر بات ہے، بولنے والا ہی برا ہوگا، صحابہ کرام تو برے ہیں۔ یہاں تمام احادیث کا استیعاب مقصود نہیں ہے، بلکہ کفایہ ہے۔ کہنا یہ ہے کہ ان قرآنی اور نبوی شہادتوں کے بعد بھی اگر کوئی شخص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں عیب نکالنے کی کوشش کرے تو اس بات سے قطع نظر کہ اس کا یہ طرز عمل قرآن کریم کے نصوص قطعیہ اور ارشادات نبویہ کے انکار کے مترادف ہے، بلکہ یہ لازم آئے گا کہ حق تعالیٰ نے اپنے نبی پر جو فرائض بحیثیت منصب نبوت کے عائد کیے تھے، جن میں اعلیٰ ترین منصب کا تھا تزکیہ نفس، جس نبی کو ہم بھیج رہے ہیں اس کے سامنے جو لوگ ہیں صحابہ، ان کے نفوذ کا تزکیہ کرنے کے لیے گویا حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرض منصبی کی بجاوری سے قاصر رہے اور تزکیہ ہی نہیں کر سکے۔ اور یہ قرآن کی صریح تکذیب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو
ان کے تزکیے کی تعریف کی ہے اور ہم انہیں مجروح کرنے میں مصروف ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تزکیے سے قاصر رہے تو گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب صحیح نہیں کیا۔ انا للہ و انا، بات کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے انتخاب میں قصور نکلا تو اللہ کا علم غلط ثابت ہوا، نعوذ باللہ۔ چنانچہ اہل ہوا اور نفس کے خواہشات کے بندوں کی بہت بڑی ایک جماعت کا دعویٰ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے۔ شیعوں کا ایک عقیدہ ہے کہ اللہ کو بدا ہوتا ہے، اس کو پورا علم نہیں ہے کہ کب کیا ہوگا، کبھی کبھی اس کو اچانک ایک علم ہوتا ہے کہ پہلا جو علم تھا میرا وہ غلط تھا، اب صحیح، اس کو بدا کہتے ہیں۔ یعنی اللہ کو بھی مجروح کر دیا، تو تم سے کیا امید رکھی جائے؟ تم ان کے راہ پر چل پڑے ہو جو اللہ کے لیے علم بدا کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کاش تم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے صحابہ کا طریقہ اختیار کیا، یعنی اس سے بہت سی چیزیں جو پہلے سے معلوم نہیں تھی بعد میں معلوم ہوئی اور اس کا پہلا علم غلط ثابت ہو جاتا۔ جن لوگوں کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ تصور ہو رسول اور نبی ان کے بعد صحابہ کرام کا ان کے نزدیک کیا درجہ رہ جائے۔ الغرض صحابہ کرام پر تنقید کرنے، یہ ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں یہ میری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ مولانا محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کا مقدمہ ہے شیخ صلاح الدین یوسف کی کتاب خلافت و ملوکیت کی شرعی حیثیت کے اوپر۔ انداز بیان میرا ہے، باقی پوری تحریر محمد یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی ہے، میری اپنی کوئی بات نہیں۔ الغرض صحابہ کرام پر تنقید کرنے، ان کی غلطیوں کو اچھالنے اور انہیں مورد الزام بنانے کا قصہ صرف انہی تک محدود نہیں رہتا، بلکہ اللہ، رسول، کتاب و سنت اور پورا دین اس کے لپیٹ میں آ جاتا ہے جناب۔ پھر آپ کی عقل صرف رہ جاتی ہے، پھر آپ جو کہو وہی صحیح ہے۔ دین کی ساری عمارت منہدم ہو جاتی ہے۔ بعید نہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں جو اوپر بات آئی ہے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا ہو، من آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ ومن آذى اللہ فیوشک ان یاخذہ۔ جس نے میرے صحابہ کرام کو ایذا دیا اس نے مجھے ایذا دیا، جس نے مجھے ایذا دیا اس نے اللہ کو ایذا دیا، جس نے اللہ کو ایذا دیا تو قریب ہے کہ اللہ اسے پکڑ لے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام فرق باطلہ کے مقابل میں اہل حق کا امتیازی شان صحابہ کرام کی عظمت و محبت رہا ہے۔ تمام اہل حق نے اپنے عقائد میں اس بات کو اجماعی طور پر شامل کیا کہ نکف عن ذکر الصحابہ الا بالخیر، ہم صحابہ کرام کا ذکر بھلائی کے سوا کسی اور طریقے سے کرنے سے اپنی زبان کو بند رکھیں۔ گویا اہل حق اور اہل باطل کے درمیان امتیاز کا معیار